بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج بہت ہی مختصر گفتگو لیکن ضروری اور اہم بات کرنی ہے، وہ یہ کہ آج کے دور کے اندر ہم ووٹ کس کو دیں، اور خاص کر ابھی جو الیکشن ہے، ابھی جو ہماری ووٹنگ ہونے والی ہے، اس کے اندر ہم کس کو سپورٹ کریں۔ تو بہت ہی آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ بھی سمجھ جائیں گے، اور جس کے اندر رتی برابر ایمان ہوگا وہ اس بات سے بالکل انکار نہیں کرے گا۔ جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوگا وہ کبھی بھی کسی سے مرعوب نہیں ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے امیدوار کے طور پر جس بندے کو اسمبلی میں پہنچانا ہے، کینڈیڈیٹ بنا کر کھڑا کرنا ہے، اس کے لیے مستحق آدمی چاہیے، جو اس کے لیے کیپیبل ہو، اس کے لائق ہو، اس کا مستحق ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو لوگ جاننے والے ہیں اور جو جاننے والے نہیں ہیں، یعنی جو عالم ہیں اور جو غیر عالم ہیں، جاہل ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے قرآن پاک کا جس کو عربی زبان کے اندر استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا سوال ہے، ایسا آبجیکشن ہے، ایسا کویشچن مارک ہے کہ کمزور سے کمزور بغیر پڑھے لکھے آدمی کے سامنے بھی اگر سوال کیا جائے تو اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ سامنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں، کیا جاننے والا جو عالم ہے اور جو نہیں جانتا ہے غیر عالم ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا دن اور رات دونوں برابر ہو سکتے ہیں، تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھئی برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی سے پوچھا جائے کیا حق اور باطل دونوں جمع ہو سکتے ہیں، تو کہیں گے بالکل نہیں ہو سکتے۔ کسی سے پوچھا جائے کیا توحید اور شرک دونوں جمع ہو سکتے ہیں، تو ہر آدمی جواب دے دے گا کہ بھئی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح جو لوگ جاننے والے ہیں، جو جاننے والے نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آج کا ہمارا سب سے بڑا مدعا اور مسئلہ یہ ہے کہ جو جاننے والے ہیں، جو لوگ علم سے بھرپور ہیں، جو لوگ ایجوکیشن سے لیس ہیں، ان کو سیاست کے میدان میں آنا چاہیے۔ بدقسمتی سے علماء کرام دینی حلقوں کے اندر الحمدللہ خدمت دے رہے ہیں، لیکن کچھ علماء کو سیاست کے میدان میں آنا چاہیے۔ آپ دیکھیے، خود سوچئے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ امت کی رہبری کرتا ہے، عالم جو ہے پوری امت کی قیادت کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، پڑھانے والا عالم ہوتا ہے۔ آپ کے بچوں کو قاعدہ بغدادی یا اردو کا آسان قاعدہ یا الف ب ت جو کچھ پڑھاتا ہے وہ ایک عالم ہوتا ہے۔ آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ صحیح رہبری کرے گا۔ ارے آپ کا اگر کوئی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز بھی ایک عالم پڑھاتا ہے۔ اسی طرح دارالعلوم کے اندر جن بچوں کو عالم بنایا جاتا ہے، مفتی بنایا جاتا ہے، قاری بنایا جاتا ہے، قاضی بنایا جاتا ہے، تو وہ ایک عالم ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جو ایجوکیشن دینے والے ہوتے ہیں، جو ٹیچرز حضرات ہیں، وہ جانکار ہوتے ہیں، اس لیے وہ صحیح تعلیم دیتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کی گائیڈ لائن کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ ہر فیلڈ کے اندر، ہر میدان میں، ہر شعبے کے اندر اور اسی طرح ہر جگہ پر ایک کیپیبل اور جانکار اور سمجھنے
اور سمجھانے والا آدمی چاہیے۔ تو سیاست کے میدان میں علماء کرام کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے علماء کرام کو بھی سیاست کے میدان میں آنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے یہاں خاص کر گجرات میں، اور وہ بھی گودھرا، شہر گودھرا کے اندر، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک عالم دین، ایک مفتی، ایک نوجوان عالم دین، وہ سیاست کے میدان میں امت کی رہبری کے لیے اترے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ میدان میں آئے ہیں تو میں غیروں کی بات نہیں کرتا کہ فلاں پارٹی کیا کہتی ہے، فلاں کیا کہتی ہے، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں۔ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بجائے اتحاد، اتفاق، سپورٹ کرنے کے بجائے وہ اس طرح کی باتیں اور بیہودہ بکواس اور غلیظ ترین الفاظ کہتے ہیں۔ سیاست کے میدان میں مسلمان دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں جو سیاست کو اپنا پیشہ سمجھتے ہیں، اپنا بزنس سمجھتے ہیں، اپنی دکانیں بناتے ہیں اور اپنی روٹیاں سیکتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے قوم کو، امت کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔ انہیں انسانوں کی خیرخواہی سے کوئی مطلب نہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ امت کی اور پبلک کی رہبری کرتی ہے، خیرخواہی کرتی ہے۔ تو اسی میں عالم دین امت کا سب سے زیادہ غمخوار ہوتا ہے۔ عالم دین امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو نبیوں نے وراثت میں جو چیزیں چھوڑی ہے، درہم اور دینار نہیں بلکہ علم چھوڑا ہے، خیرخواہی چھوڑی ہے، امت کی اور پوری سماج کی، پوری دنیا کے انسانوں کی خیرخواہی، فلاح اور بہبودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے چھوڑی ہے۔ تو سیاست کے میدان میں یہ خشت اول، یہ پہلی جو نصب کی گئی ہے، رکھی گئی ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ پوری دنیا اس بات کو بالکل قبول نہیں کرے گی کہ حق پرستوں کی جماعت قیادت میں آئے۔ جہاں بھی حق پرست لوگ آئے ہیں تو پروپیگنڈا کرنے والے اور جن کو کسی بات کا علم نہیں ہے، انہوں نے اس طرح کی باتیں عوام میں پھیلا دی ہے کہ اپنوں کو اپنوں سے لڑا دیا ہے۔ اس لیے دین کو سیاست سے الگ نہ کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر دین کو اور سیاست کو الگ کر دیا جائے تو اس پر کسی شاعر نے بہت ہی پیاری بات کہی۔ شاعر کہتا ہے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ اس لیے دین کو سیاست سے الگ سمجھنا یہ بالکل کم عقلی کی، جہالت کی بڑی دلیل ہے۔ اور یاد رکھنا، سیاست کے منصب پر اور اسی طرح دین کے بڑے اہم امور پر اگر نااہل اور جاہل اناڑی قسم کے لوگ آ جائیں گے، جو نہ خود شادیاں کرتے ہیں، جو نہ خود فیملی گروپ کے اندر رہتے ہیں، جو نہ خود سماجی اور اسی طرح جو جوائنٹ فیملی ہے اس کے اندر وہ رہتے ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ فیملی کیا چیز ہے، انہیں کیا پتا کہ سماج کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتا کہ خیرخواہی کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی سے زیادہ شریعت مطہرہ نے اجتماعی زندگی پر زور زیادہ دیا ہے۔ اس کی مثال سمجھیے۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے ہماری وہ جماعت کے ساتھ، اجتماعی نظام۔ حج جو ہے یہ ایک ساتھ ادا کیا جاتا، چاہے عرفات چلے جائیے، طواف کریے، نماز وہاں پر ادا کریے، یہ اجتماعی زندگی ہے۔ اسی طرح آپ عید کی نماز پڑھیے، اجتماعی زندگی ہے۔ اسی طرح آپ جمعہ کی نماز ادا کریے۔ اس لیے دیہاتوں کے اوپر، دیہاتوں میں اور دیہاتیوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ ہاں وہ دیہات سے شہر میں آ جائے، سٹی میں آ جائے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ اجتماعی زندگی پر زور زیادہ دیتی، اور اس میں زکوٰۃ کا سسٹم بھی ہے۔
ہم لوگ کیا کرتے؟ زکوٰۃ کب ادا کرتے؟ ہم رمضان کا انتظار کرتے. پھر جو سفرا آتے ہیں چندہ وصول کرنے کے لیے آتے، ان کو 4-5 دھکے کھلواتے. پھر ان سے کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے کتنی زکوٰۃ ادا کی؟ تو بیچارے دیکھ کر بتاتے ہیں 500 دی، 1000 دی. تو کہتے ہیں بھائی اس مرتبہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہے، حالات ہے، ایسے ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے آدھے کم کر دیتے. 200 لکھوائے کہ گزشتہ سال، اب اس سال 100 لکھواتے. تو یہ جو سسٹم ہے یہ بالکل آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن جو شریعت مطہرہ کا مقصد اور منشا اور ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے امت کو چاہیے کہ سب سے پہلے اجتماعی نظام کی طرف آئے، اپنی زندگی کو اجتماعی نظام کی طرف آئے. آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو آپ امت کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر خیر خواہی کریں، ان کے حالات پوچھیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو لوگ مستحق ہیں، جو اہل ہیں، جو جانکار ہیں، ایجوکیشن والے ہیں، ان کو آگے بڑھایا جائے. اور وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اور خاص کر ہر مذہب والے، ہر دھرم والے اپنے اپنے آدمی کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہم کیوں اپنے آدمی کو آگے نہ بڑھائیں؟ اور قرآن خود کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی نہ کرو. اور اگر تفرقہ بازی کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی عجیب ہے. آپ سب نے بچپن میں سنا ہوگا اور آج بھی آپ کے ذہنوں کے اندر وہ محفوظ ہوگا، صرف یاد دہانی کرانا مقصود ہے. کسی جگہ پر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ کل ہمارا تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے، تو ہم تمام گاؤں والے اور شہر والے مل کر ایک ایسا پینا مشروب جو ہے لوگوں کو پیش کریں گے جس سے تمام لوگ اجتماعی طور پر مل کر خوشی کے اندر شامل ہو جائیں. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو کہ ہر فرد، ہر آدمی اپنے گھر سے ایک ایک گلاس دودھ کا لے کر آئے، اور فلاں جگہ پر جو ایک جگہ متعین تھی، وہ ٹنکی ہو یا کوئی اور شکل ہو، برتن بہت بڑا، اس کے اندر ہر آدمی اپنی ایمانداری کے ساتھ اس ایک گلاس دودھ کو ڈال دے. اب ہوا کیا؟ ہر آدمی اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں سوچ رہا تھا، اور اس کی تھنک بنی ہوئی تھی کہ بھئی تمام لوگ دودھ کے ایک ایک گلاس کو اس کے اندر انیلیں گے، ڈال دیں گے، میں ایک گلاس پانی کا ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اب یہی ایک بات، یہی ایک سوچ شہر کے ہر فرد کے دل کے اندر، دماغ کے اندر گردش کر رہی تھی. اور پھر ہوا بھی یہی، ہر آدمی اپنے گھر سے بجائے دودھ لے جانے کے پانی کا ایک گلاس لے گیا، اور سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ صرف مجھے معلوم ہے، میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہوا پھر یہ کہ صبح جب وہ برتن، وہ ٹنکی کھولی گئی تو بجائے دودھ نکلنے کے صرف پانی نکلا. یہ کیوں ایسا ہوا کہ ہر آدمی ایک تو بے ایمانی کی، اور یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ایک کے اس طرح کرنے سے کیا نقصان ہو جائے گا. تو اسی طرح آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اگر MIM کو ووٹ دے دیا، مسلمان کو ووٹ دے دیا تو کیا فرق پڑ جائے گا، وہ تو ہارنا ہی ہارنا ہے. ارے یاد رکھنا، آپ مسلمان کو ووٹ دے، اپنی جمعیت کو، اپنی قیادت کو مضبوط کریں. اپنے جو رہبر بننے جا رہے ہیں، ہماری قوم کا سب سے پہلا کوئی رہبر نہیں ہے، اور جس قوم کا رہبر نہیں ہوتا ہے وہ قوم بھٹکتی رہتی ہے، اس قوم کو کبھی ترقی نہیں ملتی. ہاں، آپ انفرادی طور پر اپنے بزنس کو، کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہو، اور آپ دشمنوں کی گود میں بیٹھ کر اپنے کاروبار کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہو، اور انفرادی طور پر گاڑیاں، بنگلوز اور بہت سارے بینک بیلنس کو جمع کر سکتے ہو، لیکن شریعت اور اسلام جو چاہتا ہے اس کے مطابق آپ نہیں اتریں گے، روز محشر آپ کی حیثیت پتہ چل جائے گی. اس لیے اپنی قیادت کو مضبوط کیا جائے. اس لیے قرآن پاک نے جو مثال دی ہے نا، بڑی پیاری مثال دی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی نہ کرو، پھوٹ پھاٹ نہ کرو، پارٹیاں نہ بناؤ. اور ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو بعض جاہل، اناڑی قسم کے غلیظ ترین لوگ، خبیث ترین لوگ اس طرح کی باتیں بکتے ہیں کہ ہم MIM کو ووٹ نہیں دیں گے. تم غیروں پر ایمان رکھتے ہو،
وہاں سے تم 5-5 لاکھ 10-10 ہزار 50-50 ہزار روپے میں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو. تمہاری مت ماری گئی ہے. لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ تم دنیا کو خوش کرنے کے لیے, اپنی دنیا بنانے کے لیے 5,000 2,000 500 روپے, بلکہ بعد لوگ 150 اور 200 کے پیٹرول میں بک چکے. یہ ہماری امت کا لیول ہے, یہ ہماری سماج کا ویلیو ہے کہ پیسوں پر پلتے ہیں. ہاں, کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, بہت پیارا شعر کہا ہے کہ حفاظت دشمنوں سے تو کر لیتے مگر, حفاظت دشمنوں سے تو کر لیتے مگر کوئی اپنا دشمنی پر اتر گیا ہے, کوئی اپنا دشمنی پر اتر گیا ہے. شاعر آگے کہتا ہے میرے حق میں جو دلیلیں تھی سب فضول ہے, میرے حق میں جو دلیلیں تھی فضول ہے سب, میرا گواہ گواہی دینے سے مکر گیا ہے. آپ اپنے آدمی کو مضبوط کریے, ایمان والے کو ووٹ دیجئے. یاد رکھنا یہ یہود, یہ نصارہ, یہ کفار, یہ مشرکین, یہ دین کے دشمن کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا ٹوٹو فیصلہ ہے. اس لیے جس کے دل کے اندر رتی برابر ایمان ہے وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہوئے, اسلام کا سپاہی سمجھتے ہوئے اپنوں کو سپورٹ کرے, چاہے اپنے ہار جائے. لیکن روز محشر اللہ جل شانہ آپ کی پکڑ نہیں کریں گے. ورنہ یاد رکھنا, آج دنیا کے اندر تھوڑی مستی کر لیں گے, گلچھرے اڑا لیں گے, مستیاں کر لیں گے, بینک بیلنس بنا لیں گے, لیکن جب آنکھ بند ہو جائے گی تو سب سے پہلے یہی عالم تمہاری نماز پڑھائے گا. تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے, یہی عالم تمہاری نماز پڑھائے گا. تمہیں 5 کلمے نہیں آتے, تمہیں ایمان مجمل ایمان مفصل نہیں آتی, تم نہ قرآن کے حلقوں میں بیٹھتے ہو, نہ تم گشت میں بیٹھتے ہو, نہ چلے 4 مہینے میں چلتے ہو, اور تم اس طرح کی رائے دیتے ہو کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. ہاں, یہ تمہارا لیول پتہ چل گیا کہ تمہاری ذہنیت کیا ہے, تمہاری سوچ کیا ہے. تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. تم دنیا کے سامنے کتنے اچھے بن جاؤ, جمعہ کے دن آ کر جبہ کپا پہن لو اور 2-4 خیر خیرات کر لو, لیکن تم ایمان والے پکے نہیں ہو سکتے. اس لیے امید ہے دو ٹوک بات ہے, کوئی گول بول بات نہیں ہے. اپنے ایمان والے بھائی کو سپورٹ کرو, اور عالم دین ہے, اللہ جل شانہ کی مدد آئے گی. اور جب حق دنیا کے اندر حق کے غلبے کا وقت ہوتا ہے تو چھٹائیاں شروع ہو جاتی ہیں, منافق الگ ہو جاتے ہیں, بکام الگ ہو جاتے ہیں, قوم کے غدار الگ ہو جاتے ہیں, سماج کا سودا کرنے والے الگ ہو جاتے ہیں. وہ خیر خیریہ کر, وہ رات میں پلاننگیں کرتے ہیں, دشمنوں سے ساٹھ گانٹھ کرتے ہیں, اور اپنا جب کوئی آتا ہے, اہل ایمان آتا ہے, تم بیان میں جانے کی بات تو بہت دور ہے, پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر برائیاں کرتے ہو. یہ اس کے, ہم جب بی جے پی سत्ता میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کانگریس والے کہ یہ بی جے پی کا آدمی ہے, اور جب کانگریس سत्ता میں ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں کا آدمی ہے. اور ہم مسلمان عجیب ہے کہ کٹ پتلی بن جاتے ہیں, دونوں کی بات بن جاتے ہیں. کوئی ایک آتا ہے افطاری کرا دیتا ہے, اس پر ایمان لے آتے ہیں. اور جو اپنا ایمان والا ہے, جو تہجد گزار ہے, جو اسمبلی کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے لیے, چاہے ٹرپل طلاق ہو, اسی طرح بلکس بانو کا مسئلہ ہو, اسی طرح گودرا کانڈ کا مسئلہ ہو, اسی طرح جتنے بھی مسئلے ہمارے آئے ہیں, سول کوڈ کا مسئلہ ہو, ان سب کے لیے اگر کوئی لڑائے تو ایک شیر لڑا ہے جس کو دنیا بیرسٹر اسد الدین اویسی کے نام سے جانتی ہے. اور ہم کیا رہے, یہ بھی کاوی ہو, یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں. اور یاد رکھنا, حدیث میں آیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو پھیلاتا رہے. اس لیے امت سے اور قوم سے اپیل کی جاتی ہے کہ امت ایمان والوں کو سپورٹ کرے, چاہے ہار جائے, لیکن پتہ تو چلے کہ ہے جمعیت ہے. جمعیت کے اندر اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس پر گفتگو کی جائے گی. اللہ جل شانہ ہمیں ایک بنائے, نیک بنائے, اتحاد اتفاق نصیب فرمائے. آپس کے جتنے بھی رنجش اور خلفشار اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے, اس سے اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے. شاررین کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے امت کی پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.